من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم فرجا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ خطیر فاطمہ کسا رئیسہ طاہرہ بطول صدف فاطمہ صحت شفا ٹھیک ہے صاحب؟ جی الحمدللہ. جی علی خاص قاضی جوہر وسیم افنان آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب آداب اسلامی 2 میں. جی 20واں سبق ہم نے پڑھا جو کہ کچھ درس کہاں کے بارے میں چل رہے ہیں پیچھے سے کھانے پینے کے آداب. تو 20ویں سبق میں جو یہ پڑھا ہم نے کل ختم کیا اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ کھانے پینے کے کیا آداب ہیں. یہ آداب ہیں کیا اپنے سامنے رکھا ہوا ہی کھانا کھائے. جی ادھر ادھر ہاتھ نہ بڑھائے اپنے سامنے سے کھائے. لقمہ چھوٹا ہو اچھی طرح چبا کر کھائے آہستہ آہستہ کھائے. کھانے سے پہلے بسم اللہ کہے اور ختم ہونے پر حمد و ثناء الہی. جی پرخوری اور زیادہ کھانے سے بچے. چند لوگوں کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے. یہ بھی اسلامی تعلیمات میں شامل ہے. اکیلا نہیں یعنی دسترخوان پہ کھائے لوگوں کے ساتھ. ایک ساتھ کھانا کھاتے وقت بزرگوں کا احترام ہونا چاہیے. ان سے پہلے شروع نہ کرے. دوسروں کا خیال رکھے. کھانا حاضر ہونے سے پہلے ایک دوسرے کی مزاج پرسی کرنا. بھی کھانا ابھی آخر نہیں رکھا گیا بیٹھے ہیں ایک دوسرے کی خیر خیریت. کھانا شروع کرنے کے بعد گفتگو نہیں کرنی چاہیے. دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. یہ بھی کھانے پینے کے آداب میں بولیے شامل. کھانے پینے کے آداب ہیں. ان چیزوں کی رعایت کرنا چاہیے. آج 21واں سبق اب شروع ہوتا ہے. یہ دیکھیے کھانے پینا پہلے صاف صفائی پھر کھانا پینا یہ سب چیزیں تمام ہوئی. اب 21واں سبق شروع ہوتا ہے عبادت. جی عبادت کے بارے میں. ظاہر سی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کی خلقت کا سبب ہی کیا ہے. خلقت کی مقصد کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جن و انسان کو نہیں خلق کیا مگر یہ کہ فقط عبادت کے لیے. خلق کیا جنات کو اور انسانوں کو عبادت کے لیے. فقط عبادت کے لیے. تو جب ہمارا مقصد حیات مقصد خلقت عبادت ہے تو اس کو ہمیں ادا کرنا چاہیے. قافلہ بشریت یہ انسانی قافلہ اور حیات انسانی یہ انسانی زندگی میں روز اول ہی سے پہلے ہی دن سے عبادت کو ایک خاص مقام حاصل ہے. آپ جانتے ہیں جی عبادت کو پہلے ہی دن سے خاص مقام حاصل ہے. چنانچہ دنیا کا کوئی ایسا معاشرہ کوئی ایسا سماج نہیں جس میں کسی نہ کسی طرح سے بولیے کسی نہ کسی شکل میں عبادت کا وجود نہ پایا جاتا. تو آپ جانتے ہیں کہ انسان فطرتاً کسی نہ کسی کی عبادت کرتا ہے. اس کے اندر فطرت میں یہ ہے. بھلے اس کے ماں باپ غیر مسلم یا غیر مذہب کے ہو گئے ہوں چاہے کسی بھی مذہب میں اس کی پرورش کر دی ہو لیکن پھر بھی وہ اس کے اندر ایک ہے کہ کسی کو ایک معبود کے عنوان سے اس کو مانتا ہے. آپ دنیا میں کوئی انسان ایسا بتائیے کوئی ایسا ہے دنیا میں چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو کسی کی عبادت نہ کرتا ہو کسی کا آگے سر نہ جھکاتا ہو کسی کو اپنا خالق رازق نہ مانتا ہو کسی بڑی طاقت کا اعتقاد نہ رکھتا ہو. سب ٹھیک ہے. وہ الگ بات ہے کہ مصداق پہچاننے میں لوگوں نے خطا کر دی ہے. اپنے خالق کو سب مانتے ہیں لیکن اس کا مصداق میں گڑبڑ کر دی ہے بھٹک گئے ہیں. کسی نے سورج کو طاقتور دیکھا تو اسے خدا مان لیا. کسی نے فلاں چیز کو مثلا کسی چیز کو طاقتور مانا اسے خدا مان لیا. کسی نے کسی چیز کو طاقتور جو طاقتور نہ اس طریقے سے بھٹک گئے. اس طریقے سے بھٹک گئے. انہیں معلوم تو ہے کہ ہمارے خالق کی صفات کیا کیا ہیں کیسا ہوتا ہے خالق ہمارا رب کیسا ہے لیکن وہ صفات انہوں نے اب کیونکہ خود مادی اور مٹیریل ورڈ ہیں خود مادی ہیں ہم تو ان لوگوں نے مادیات میں خدا کو تلاش کیا اس لیے بھٹک گئے. ورنہ خدا مادیات سے خالی ہے مادیات سے ہٹ کے ہے. کیونکہ جو مادی چیز ہوتی ہے مادی چیز کی خصوصیات کیا ہیں. مادی چیز محدود ہوتی ہے چاہے جتنی ہو. تو خالق محدود کیسے ہو سکتا ہے.
اور مادہ جتنی بھی ہو، مٹیریل ورڈ، وہ ایک دن فنا ہو جائے گا. تو خالق کیسے فنا ہونے والے کو آپ تلاش کریں گے؟ تو خالق ان تمام چیزوں سے بالا اور برتر ہے. لہذا انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ عبادت کرے. وہ الگ بات ہے کہ اس نے اس خالق کو پہچاننے میں غلطی بھٹک گیا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی شب و جی اطہر آئی ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله خوبم. شما سلامت باشی. تو انسان، ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی شکل میں، کسی ہر معاشرے اور سماج میں عبادت کا وجود نہ پایا جاتا ہو، ایسا نہیں ہے. ہر رخ میں پایا جاتا ہے. جو خود اس بات کی دلیل ہے کہ عبادت و پرستش، عبادت انسان کی فطرت میں داخل ہے. اسی لیے وہ کسی نہ کسی خدا کی عبادت کرتا ہے. البتہ قوموں کے درمیان مختلف اسباب کی بنا پر مختلف وجہوں سے عبادتوں کی صحیح شکل و صورت باقی نہیں رہی. کوئی کسی طریقے سے عبادت کرتا ہے، کوئی کسی طریقے سے. جی جی اور وہ شیاطین اور تحریف کرنے والوں کے چنگل میں پھنس کر خود ساختہ خداؤں، ہاں وہ شیطانوں اور منحرف کرنے والے، بھٹکانے والے لوگوں کے چنگل میں پھنس گئے اور خود ساختہ خداؤں اپنے ہاتھ کے بنائے. بھائی وہ جو چیز ہم نے خود بنائی وہ ہمارا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے خالق ہی ہم ہیں وہ ہمارا خالق کیسے ہو جائے گا؟ یہ چیز میں نے بنائی ہے تو یہ میرا چیز، فلاں چیز میرا خدا کیسے ہو سکتی ہے جبکہ میں نے اسے خلق کیا ہے؟ جی. اور یہ جو خود اپنے کام کرے وہ ہمارے کام کا کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں. لہٰذا ان کے چنگل میں پھنس کر خود ساختہ، خود بناوٹی خداؤں، بتوں اور طاغوتوں کی عبادت کرنے لگے. لیکن پھر بھی یہ بات طے شدہ ہے کہ انسان کے اندر عبادت کا فطرہ، عبادت کا فطری وجود اتنا عام اور روشن چیز ہے. آپ دنیا کے ہر جگہ چلے جائیے، آپ کو ہر مذہب، ہر ملت میں عبادت کرنے ملیں گے، وہ ایک خالق کو مانتے ہیں. جی. کہ اگر کوئی شخص تنہا دنیا کے ہر انسان سے دور، اگر کوئی انسان، اتنا عام ہے یہ بات، فطری ہے یہ خدا کی عبادت، کسی خالق کی عبادت، کہ اگر کوئی شخص تنہا اکیلا دنیا کے ہر انسان سے دور اور مذہبی تعلیمات سے دور، بالکل بے بہرا ہو کر ایک انسان، آپ کے یہاں بچہ پیدا ہو، آپ اس بچے کو لے جا کے دنیا کے ہر کنیکشن کاٹ کے بالکل جنگلوں میں لے جا کے ایسی جگہ پرورش کیجیے کہ جہاں پر نہ کوئی مذہب والا اس سے ملے، نہ کوئی مذہبی کسی طرح کے مذہب کی تعلیم ملے، کچھ نہیں، وہیں پل بڑھ کے ہو جائے. تب بھی اس کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ بڑا جب ہوگا تو اس کا شعور جب آئے گا تو وہ یہ احساس کرے گا کہ مجھے کسی کی عبادت کرنی چاہیے، میرا کوئی ہے، میں ایسے ہی نہیں آ گیا ہوں دنیا میں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فطری ہے. عبادت پرستش فطری چیز ہے. تب بھی اسے اپنے اندر بلند و برتر کسی نہ کسی ایسے وجود کی تلاش ہوتی ہے جس کے سامنے وہ اپنا سر نیاز خم کر سکے. آپ ایسے تربیت کیجئے بالکل دنیا سے الگ، نہ اسے کوئی توحید پرست ملا ہو، نہ اور کسی مذہب کا ملا ہو جو اسے سکھائے، کچھ نہیں. لیکن جب وہ بڑا ہوگا خود بخود وہ اپنے اندر ایک آواز کو محسوس کرے گا کہ میرے اندر کوئی ایک ایسی طاقتور آواز ہے جو مجھے پکار رہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب انسان چاہے وہ کسی کو نہ مانتا ہو، کسی طاقت کو نہ مانتا ہو، جی، لیکن جب وہ سمندر میں سفر کر رہا ہو اور کشتی ٹوٹ جائے، ڈوبنے لگے، تو امید نہیں ٹوٹتی، پھر بھی اس کو اندر سے ایک آواز احساس دلاتی ہے کہ اب بھی کوئی طاقت ہے جو تجھے بچا لے گی، اب بھی کوئی ایسی طاقت ہے جو تجھے بچا لے گی. وہی تو خدا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی ہاں. وہ اسے احساس دلاتی کہ اب بھی کوئی ایسی طاقت ہے جہاں دنیا کی ہر طاقت فیل ہو جائے وہ اب بھی کام آ سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ عبادت کی تاکید تمام انبیاء کی تعلیمات میں سر فہرست. تمام انبیاء جتنے بھی آئے ہیں اور جتنی بھی تعلیمات لائے ہیں ان سب میں سب سے پہلا یہی ہے عبادت. اور انہیں انبیاء کو اسی لیے مبعوث بھی کیا گیا ہے، بھیجا بھی اس لیے گیا ہے کہ لوگوں کو عبادت کی طرف اور لوگوں کو خداوند عالم کی عبادت کی طرف دعوت دیں اور جاہلانہ عبادت سے انہیں روکیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی. اب بات آتی ہے عبادت کی اسی عظمت و اہمیت کی پیش نظر، اسی عظمت، کیونکہ عبادت کی اتنی عظمت اور اہمیت ہے، اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے
ہم اس درس میں عبادت کے مختلف سبب، اس کی قسمیں اور اس کے اثرات اور اس کے نتائج وغیرہ کا ہم یہاں پر جائزہ تحقیق پیش کریں گے، ریسرچ پیش کریں گے۔ نمبر 1، عبادت مقصد خلقت و بعثت۔ تمام انبیاء کو بھیجنے کا مقصد، بعثت کا مقصد عبادت۔ تمام انسانوں کی خلقت کا مذہب، مقصد عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جی صرف عبادت خدا۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ جی آپ جانتے ہیں یہ بات طے ہے کہ خداوند عالم کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا نے ہمیں عبادت کے لیے جو ہے وہ خلق کیا ہے، اس کا مطلب اس کے ہاں کچھ کمی تھی، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے انہیں ہمیں خلق کیا ہے، نعوذ باللہ، ایسا ہے؟ اسے عبادت کی احتیاج اور محتاجی تھی، اس لیے ہمیں خلق کیا ہے کہ ہمیں کہا ہے کہ عبادت کرو؟ نہیں۔ اور نہ خداوند عالم اس سے کوئی فائدہ، ہماری عبادت سے خدا کو کوئی فائدہ ہے؟ جی بولے بھائی، ہماری عبادت سے کس خدا کو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں۔ ہماری عبادت کرنے سے وہ خدا بنا ہے؟ پھر خدا ہر وقت طاقتور ہے، ہر وقت قادر ہے، ہر وقت عالم ہے، چاہے ہم اس کے آگے سر جھکائیں یا نہ جھکائیں وہ تب بھی خالق ہے۔ خدا ہماری سر جھکانے کی وجہ سے خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے فائدہ نہیں پہنچنا، تو ہماری عبادت سے اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ خود اللہ ارشاد فرماتا ہے، فإن اللہ غنی عنکم، اللہ تم سب سے بے نیاز ہے، تمہاری کوئی ضرورت نہیں اسے۔ کبھی آپ بہت سے لوگ یہ سوچنے لگے کہ اللہ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کچھ کمی تھی، اس لیے انہوں نے خلق کر کے طاقت دکھائی اپنی کہ میں نے خلق کر رہا ہوں تاکہ مجھے لوگ سمجھے میں خالق ہوں۔ نہیں، اللہ رب ہے، خالق خدا خدا ہے، وہ انسانوں کو نہ بھی خلق کرتا تو خدا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں نعوذ باللہ کچھ کمی تھی، سب کچھ تھا، بس ایک کمی تھی کہ خالق نہیں ہے تو اس لیے میں نے خلق کر دیا اٹھا کے۔ میں جو کوئی کام کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے میں کمی ہے، اور کمی کو پورا کرتا ہوں اس کام کے ذریعے سے، تو کیا خدا بھی ایسے ہی ہے؟ نعوذ باللہ نہیں۔ امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں خداوند عالم کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، دعائے عرفہ سنی ہے آپ نے، پڑھی ہے؟ کب پڑھتے ہیں؟ رمضان میں پڑھتے ہیں یہ دعائے عرفہ، غدیر کے دن دعائے عرفہ پڑھتے ہیں، عرفے کے دن مغرب سے پہلے کب ہوتا ہے؟ عرفے کا دن ہوتا ہے۔ جی آپ بتائیں کب پڑھتے ہیں دعائے عرفہ؟ جی روزہ عرفہ کے دن، روزہ عرفہ کس دن ہے؟ جو قربان سے عید ہوتے ہیں نا، جی ایک منٹ، طاہرہ بابو کیا کہہ رہی ہیں؟ عید قربان، جی جی قربان کے دن کے پہلے، ایک دن پہلے، 9 ذی الحجہ کو، ٹھیک ہے؟ دعائے عرفہ جب امام حسین مدینے سے 28 رجب کو چلے قافلہ لے کر اپنے گھر والوں کو لے کر، تو مکے گئے تھے، 5 شعبان کو شاید مکے پہنچے تھے، تو وہاں رکے آپ تاکہ حج کریں، کچھ مہینے وہاں رکے، لیکن جیسے ہی حج کے ماحول میں وہاں دیکھا کہ قاتل چھپے ہوئے ہیں آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے، تو حج ہوتا ہے جی، اس سے پہلے ہی مولا نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا، اور دور سے ہی وہاں کھڑے ہو کر دعائے عرفہ پڑھی تھی۔ لمبی سی ایک دعا ہے جی دعائے عرفہ کے نام سے، جس کا ایک مشہور جملہ بھی ہے جی، کیا ہے جملہ وہ بہت مشہور جی، ماذا وجدا، یعنی پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ اسی دعا کا یہ ایک فقرہ ہے، پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا،
کچھ نہیں کھویا. اور جس نے تجھے کھو دیا تو اس نے کیا پایا؟ دنیا کی ہر چیز پا لے، کیا پایا اس نے اگر تجھے کھو دیا تو. تو اسی دعا میں یہ بھی ایک فقرہ ہے. امام حسین دعائے ارفع میں خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں انت الغنی بذاتہ، تو اپنے پروردگار تو بذات ہی، اپنی ذات کے اعتبار تو بذات ہی بے نیاز ہے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا بعد میں کچھ کمایا دھمایا تو نے اس کے بعد بے نیاز بنا. جیسے ہم ہوتے ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، اب ہم بے نیاز بنتے ہیں کیونکہ اب ہم پہ پیسہ آ گیا. تو کیا خدا ایسے بے نیاز ہوتا ہے؟ نہیں، خدا ذاتاً بے نیاز ہے. پروردگار تو بے نیاز ہے بذات ہی. کس بات سے؟ ایصل الیک النفع، کہ تجھے جی خود تیری ذات سے تجھے کوئی فائدہ پہنچے. النفع منک فکیف لا تکون غنیا عنی، پروردگار تو بذات ہی اس بات سے بے نیاز ہے کہ خود تیری ذات سے تجھے کوئی فائدہ پہنچے تو اس سے بے نیاز ہے. تو پھر مجھ سے کیا فائدہ پہنچے اس سے کتنا بے نیاز ہوگا جی. تو بے ذات ہی اس بات سے بے نیاز ہے کہ خود تیری ذات سے تجھے کوئی فائدہ پہنچے، تو پھر تو مجھ سے کیوں بے نیاز اور مستغنی نہیں ہوگا؟ بھائی جب اپنی ذات سے تو بے نیاز ہے، تیری ذات سے تجھے کوئی فائدہ ہونے سے تو بے نیاز ہے، تو میری ذات سے تجھے کیا فائدہ؟ اس سے تو کہیں زیادہ بے نیاز ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ محتاج نہیں ہے خدا. دوسرے ایک ہے خداوند عالم نے اپنے انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا بتایا ہے؟ اپنے دین کی تبلیغ اور اپنی عبادت کی طرف دعوت. یہ پیغمبر کی انبیاء جتنے بھی بھیجے ان کا کیا تھا مقصد؟ دین کی تبلیغ اور اپنی عبادت کی طرف دعوت دینا لوگوں کو. یہ ہے مقصد، یہ مقصد قرار دیا ہے خدا نے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے بعثنا بھیجا فی کل امت، ہر امت میں رسولن، ایک رسول بھیجا. اور ہم نے بولیے یقیناً، وَلَقَدْ بَعَثْنَا، یقیناً ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول بھیجا. کیا کہہ کے بھیجا رسول؟ کیا کہہ کے بھیجا انہیں؟ رسول کے معنی کیا ہے؟ رسول یعنی بھیجا ہوا. اور بھیجا ہوا کس لیے بھیجا جاتا ہے؟ کوئی پیغام دے کے بھیجا جاتا ہے؟ نہیں. کیا پیغام دے کے بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو. یہ حکم دے کے بھیجا ہم نے ہر امت میں. مذکورہ دونوں نقطے، جو دو نقطے پیش کیے ہیں، کیا کہ خداوند عالم جو ہے وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اور بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ عبادت. تو ان دو نقطوں سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ خداوند عالم کی عبادت کا فائدہ خود انسان کو پہنچتا ہے، اور اس فائدے کی انتہا منزل کمال تک پہنچنا ہے. اس فائدے کی انتہا کیا ہے؟ کہ انسان منزل کمال تک پہنچے. اس کا ہماری عبادت کا خدا کو کوئی ذرہ برابر فائدہ نہیں ہے، صرف ہمیں فائدہ ہے. منزل کمال تک پہنچنے کے لیے قرب خدا ضروری ہے. خدا کا قرب، خدا کی رضایت، خدا کے قریب ہونا. اور قرب خدا کیسے حاصل ہوگا جی؟ عبادت و پرہیزگاری سے حاصل ہوتا ہے قرب الہی. اسی لیے خداوند عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. کون سا رب؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں خلق کیا، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے تھے انہیں خلق کیا. تو اے لوگوں، اللہ رب، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والوں کو خلق کیا. کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن سکو. سمجھ میں آیا؟ تاکہ اے انسانوں، پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی، کہ شاید تم اس طرح متقی و پرہیزگار ہو. امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام ایک اہم عبادت کے ایک اہم رکن نماز کے بارے میں فرمایا ہے. عبادت کا جو ایک اہم رکن ہے نماز ہے نا جی. بھائی عبادتیں جتنی بھی ہیں ان عبادتوں میں نماز سب سے اہم ہے نہیں؟ عبادت کے ایک اہم رکن نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا الصلاۃ قربان کل تقی، نماز ہر پرہیزگار کے لیے قربان، یعنی قریب ہونے کا وسیلہ ہے، اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے نماز.
مختصر یہ کہ عبادت سے قرب الہی کی منزل تک پہنچنے کا ایک اکیلا راستہ خدا تک، یعنی قرب الہی تک پہنچنے کا تنہا ترین راستہ کیا ہے؟ عبادت خدا. جی اب عبادت کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں العبادت فوز، عبادت کامیابی ہے. پھر کیا فرماتے ہیں؟ فضیلت السادت حسن العبادت، سرداروں کی فضیلت، جو سردار ہوتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے؟ حسن عبادت، عبادت کو اچھے سے انجام دینا، عبادت کو. پھر اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ کسی بندے کو محبوب رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، الہمہ حسن العبادہ، اسے اچھے سے عبادت کرنے کے الہام کر دیتا ہے. جی جب خدا کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے اچھے سے عبادت، حسن عبادت، اچھی طرح عبادت کرنے کا الہام کر دیتا ہے، پھر وہ بندہ اچھے سے عبادت کرنے لگتا ہے. پھر کیا فرماتے ہیں؟ دوام العبادت برہان الظفر بالسعادہ، دوام العبادہ یعنی دوام، کنٹینیو، لگاتار مسلسل عبادت کرنا، برہان الظفر بالسعادہ، کامیابی کے ساتھ سعادت تک پہنچنے کی دلیل ہے. ظفر یعنی کامیابی. پھر فرماتے ہیں مولا ما تقرب متقرب بمثل عبادت اللہ، اللہ کی عبادت کی طرح کوئی بھی اللہ کے قریب نہیں ہوا. یعنی سب سے زیادہ اگر قربت اگر کسی چیز سے حاصل ہوتی ہے تو عبادت. جی کسی تقرب حاصل کرنے والے نے عبادت خدا سے بہتر کسی اور طریقے سے اللہ کا قرب حاصل نہیں کیا. صرف عبادت ہی سے قرب حاصل ہو سکتا ہے صحیح معنوں میں. تیسرا عبادت و بندگی کی حقیقت. کیا حقیقت ہے عبادت و بندگی کی؟ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اول عبادت اللہ معرفت، اللہ کی سب سے بڑی عبادت، سب سے پہلی عبادت کیا ہے؟ اس کی معرفت. سب سے پہلی عبادت اللہ کی کیا ہے؟ آپ اس کو معرفت حاصل کیجئے، پہچانیے اپنے خالق کو. وہ اصل معرفت اللہ توحید ہو، اور خدا کی معرفت کی اصل اور بنیاد اور جڑ کیا ہے؟ اس کا توحید، اس کی توحید. خداوند عالم کی اولین عبادت اس کی معرفت ہے، اور معرفت خدا کی بنیاد اور جڑ کیا ہے؟ توحید خدا، خدا کی توحید. امام جعفر صادق علیہ السلام ایک صحابی امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے یعنی چھٹے امام سے عبودیت و بندگی کے بارے میں سوال کیا، مولا سے عبودیت اور بندگی کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا ثلاثۃ اشیاء، تین چیزیں. کیا چیز؟ تین چیزیں. جی بندگی کی حقیقت تین چیزیں ہیں. بندگی کی حقیقت العبد لنفسه فيما خوله اللہ ملکا، اللہ یرا العبد، بندہ نہ دیکھے لنفسه یعنی کیا؟ جو کچھ اس کے اختیار میں دیا اسے اس کی ملکیت نہ سمجھے. یعنی لا یرا العبد لنفسه فيما خوله اللہ، جو اللہ نے اس کو ملک دیا اس کو اپنا مالک نہ سمجھے، اس چیز کا اپنے آپ کو مالک نہ سمجھے. جب بندے کو خدا کوئی چیز دے اسے اپنا اس کا مالک نہ سمجھے. جی خدا نے دولت دے دیا، بیر اڑ کے نہ بیٹھ جائے تو میری ہے، مالک نہ سمجھے. لأن العبید لا یکون لهم ملک، اس لیے کہ غلاموں کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی، نوکروں کی کوئی ملکیت، غلاموں کی کوئی، وہی جو غلام ہوا کرتے تھے ان کی کیا حیثیت ہے؟ مالک کا ہے نا جو کچھ ہے، وہ تھوڑی مالک ہے کسی بھی چیز کا. ایک پہلی چیز، تین چیزیں ہیں بندگی کی جو بنیاد اور حقیقت ہے، تین ہے. ایک کہ بندہ اگر اللہ نے اسے کوئی چیز دی اس کا اپنے آپ کو مالک نہ سمجھے. دوسرا یرون المال مال اللہ، مال کو مال خدا جانے، ہر مال کو، ہر چیز کو خدا کا مال جانے کہ خدا کا ہے. یصرفونہ حیث امر، اور اس کو خرچ کرے جیسا اللہ نے حکم دیا ہے ویسے ہی خرچ کرے، امرہم اللہ بھی. تیسرا ولا یدبر العبد لنفسہ تدبیرا وجملۃ، جی یعنی کیا مطلب؟ وجملۃ اشتغالہ فیما امرہ اللہ تعالی بہ ونہی عنہ فہذا اول درجۃ التقی، پہلا درجہ ہے تقوی کا. کون سا؟ اس کے اندر تین چیزیں ہیں. کیا؟ پہلی یہ کہ وہ خداوند عالم نے جو کچھ اس کے اختیار میں دے دیا ہے اسے اپنی ملکیت نہ سمجھے. دوسرا کیوں؟ کیونکہ غلام بندہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا اور اپنے مال کو خدا. دوسرا کیا ہے؟ اپنے مال کو خدا کا مال سمجھتا رہے، اپنے مال کو خدا کا مال سمجھتا رہے اور اس کو وہیں خرچ کرتا رہے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. دو. تیسرا
انہوں نے دوسرا کیوں کہہ رہا دوسرا یہ کہ دوسرا اس ہے کا مطلب اس کو ایک ہی مانا ہے انہوں نے کہ جو جی کچھ اللہ نے اس کے اختیار میں دیا ہے اسے اپنی ملکیت نہ سمجھے، اس لیے کہ غلاموں کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی، اور اپنے مال کو اپنا مال نہیں خدا کا مال سمجھے اور وہیں خرچ کرے جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ وہ خود اپنے لیے کوئی تدبیر نہ کرے، بلکہ خود جو خداوند عالم نے اس کو جیسے حکم دیا ہے تمام امور اسی طرح انجام دے، جیسا اللہ نے کہے ہیں کہ یہ کام ایسے کرنا ویسے کرے، خود سے نہیں، اور جس سے منع کیا اسے ترک کرے۔ یہ تقوی کا پہلا زینہ ہے، یہ تقوی کا پہلا مرحلہ ہے۔ کیا؟ خدا کے مال کو خدا کا کمال ہے، سمجھے کیونکہ انہوں اور نے دوسرا غلط کہا۔ بندگی کی تین حقیقت، تین چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو کچھ اس کے اختیار میں دیا اسے اپنی ملکیت نہ سمجھے، اس لیے کہ غلاموں کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ ہے اپنے مال کو خدا کا مال سمجھتا رہے اور وہیں خرچ کرے۔ تیسرا ہے یہ انہوں نے جو دوسرے کر دیا، کیونکہ بندگی کی حقیقت تین چیزیں ہیں۔ پہلا، جو خدا نے اس کے مال اختیار میں دیا ہے اسے اپنے آپ کو مالک نہ سمجھے، اس لیے کہ غلاموں کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی۔ دوسرا، خدا کے اپنے مال کو خدا کا مال سمجھے اور وہیں خرچ کرے جہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تیسرا، اپنے لیے خود سے کوئی تدبیر نہ کرے، جو اللہ نے کہا ہے حکم دیا ویسا کرے، اور جس سے روکا ہے وہاں روکے۔ ٹھیک ہے؟ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا گلشن صحرا؟ العبودیت خمسۃ اشیاء، عبادت بندگی پانچ چیزوں کا نام ہے۔ عبادت پانچ چیزیں ہیں، پانچ چیزیں ہیں جنہیں پانچ چیزیں ہیں جن کو عبادت ہے۔ کیا ہے؟ خلا البطن، خلا البطن، خلا یعنی خالی، پیٹ کا خالی ہونا، قرات القرآن، قرآن کا پڑھنا، قیام اللیل، راتوں کو جاگنا، مطلب ریل دیکھنے کے لیے نہیں، نماز شب وغیرہ۔ ٹھیک ہے؟ والتضرع، ٹھیک ہے شفا بطول؟ جی، کبھی آپ سوچے میں تو راتوں کو جاگتی ہوں، کیوں بھائی؟ اللہ نے کہا ہے، کیا ہے کہ یہ عبادت، پانچ چیزیں عبادت ہیں۔ ایک ہے رات کو جاگنا، ریل دیکھنے کے لیے جاگنے کو عبادت نہیں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ سحر، جی نہیں سن رہا کوئی بھی، دیکھیے صدف، جی کبھی آپ ریل دیکھتی رہے رات بھر اور صبح کو جب کوئی کہے کہ کیوں سو رہے ہو، کہ وہ رات بھر جاگے تھے ہم، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے عبادت ہے رات بھر جاگنا۔ تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ پارٹی کر رہے تھے یا کہیں بیٹھے تھے بتیا رہے تھے باتیں کر رہے تھے یا ریل دیکھ رہے تھے، نہیں۔ یہاں پر رات قیام اللیل کا مطلب رات کو قیام یعنی عبادت، رات کو عبادت۔ والتضرع عند الصبح، صبح کے وقت تضرع والبکاء من خشیت اللہ، جی قیام اللیل، تضرع عند الصبح والبکاء، چوتھی پانچویں چیز ہے والبکاء، تضرع عند الصبح، صبح کے وقت گڑ گڑانا، صبح کے وقت یہاں پہ صبح کے وقت گڑ گڑانے کا مطلب امی پاپا کے سامنے گڑ گڑانا نہیں ہے، امی آج ناشتے میں پاستا بنا لو، نہیں، ماں باپ کے سامنے نہیں گڑ گڑانا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ ٹھیک ہے جی جی؟ اور والبکاء من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے رونا۔ ٹھیک ہے؟ کبھی آپ کہیں صبح صبح پاپا آپ نے کل وعدہ کیا تھا یہ نہیں دلایا، ہاں جی دلا دو، ہیں پھر پاپا کے پیچھے پڑ جائیں کبھی یا امی کے پیچھے پڑ جائیں۔ ٹھیک ہے؟ وہ رونا نہیں، یہاں پہ رونا والبکاء من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے رونا۔ تو امام جعفر مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ بندگی پانچ چیزیں ہیں، یہ کیجیے آپ۔ پیٹ ٹھوس کے مت رکھیے، خلا البطن، پیٹ کا خالی ہونا، خالی ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی جو ہے وہ نقصان پہنچا لیں اپنے جسم کو، یعنی فل بھرا والا، فل بھرا والا، نہیں نہیں اس کا یہ نہیں۔ ٹھیک ہے؟ پیٹ خالی ہونا، قرآن کی تلاوت، رات کو قیام، رات کو عبادت، صبح کے وقت گڑ گڑانا اللہ کے سامنے، تضرع کرنا، زاری کرنا، اور اللہ کے خوف سے رونا، جی گریہ کرنا، یہ ہے عبادت، بندگی۔ ٹائم ہو گیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وارض